قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30 او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے لائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے، چند باتیں قابل غور ہیں۔ جو احباب اپنی سالانہ روٹین کے مطابق روزے رکھ رہے ہیں، مثلا کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا کسی نے شعبان کے شروع سے بکثرت روزے رکھنے شروع کیے ہیں، تو رمضان المبارک سے پہلے ان روزوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر پیر اور جمعرات والا دن رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے آ جاتا ہے تو پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص شعبان کے روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آ جائے، 1-2 دن باقی ہوں، تو وہ روزے رکھنے موقوف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو۔ استقبال رمضان کا روزہ رکھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے استقبال میں 1-2 روزے رکھے جائیں۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ ہاں، اگر معاملہ مبہم ہو گیا ہے، بادلوں کی وجہ سے چاند کا پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا حل یہ ہے کہ پچھلے مہینے کی گنتی 30 پوری کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کے استقبال کے طور پہ 1-2 روزے رکھنا جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ رائج بھی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ دوسرا، یہ روزے رکھنے کا جو ایک سبب عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں یا جس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، وہ ہے شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی دیکھیں، یہ رویت حلال کمیٹی والے روزہ ایک مار لیتے ہیں، بادل آ گئے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ چاند کل کا نکل چکا ہو، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 1 آدھا دن جو ہے وہ پہلے روزہ رکھ لیا جائے تاکہ فرضی روزہ جو ہے اس کا نقصان نہ ہو۔ یہ احتیاط کے نام پہ شک کا جو روزہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے روزے سے بھی منع کیا ہے، اور اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اگر بادل ہے، انسان کے اوپر معاملہ مبہم ہو گیا ہے، اسے چاند نظر نہیں آیا ہے پچھلے مہینے کا، تو شریعت کا مطالبہ اس سے یہ ہے کہ وہ پچھلے مہینے کی گنتی 30 دن پوری کرے۔ اگر تو چاند پہلے بھی نکلا ہوگا تو اسے پورے رمضان کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے یہ مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے 1 دن پہلے روزہ کیوں رکھا تھا۔ اس لیے کہ شک کی بنیاد پہ روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، بلکہ ثواب کی بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مواخذہ ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک سے پہلے 1-2 دن اگر روزے رکھ رہے ہیں شعبان کے تو وہ چھوڑ دینے چاہیے، اور اگر پیر اور جمعرات کا ہماری روٹین کا روزہ
ایک آدھا دن پہلے آ جاتا ہے تو وہ رکھنا جائز ہے، لیکن شک کی بنیاد پہ کہ کہیں چاند نظر نہ آ گیا ہو، ایک دو روزے پہلے رکھنا یہ ناجائز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یا چوتھی صورت استقبال رمضان کی صورت میں کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کا استقبال کریں، اس سے پہلے ایک دو روزے رکھیں استقبال کے طور پہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان میں داخل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ اس کے خیر و برکات جو ہیں ہم اس کو سمیٹ سکیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔